بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت ہی ایک خطرناک سوال آیا ہے، تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں السلام علیکم، ایک سوال ہے، امید کرتا ہوں آپ، یہ ٹیکسٹ میں آیا تو میں آپ کو ایسے ہی سنا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دینے کی مہربانی کریں گے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سوال جو ہے نا، اس کو جواب بہت سارے لوگ نہیں دیتے۔ سوال ہے جی، اسلام میں مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ پارٹ اے۔ پارٹ بی، ایک انسان سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرتا ہے تو اسے مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اسے موت کی سزا کیوں؟ پارٹ سی، سزا اور جزا دینے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پارٹ ڈی۔ 4 اس کے حصے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ 2006 کی بات ہے، 5 یا 6 کی بات۔ ہمارا ایک گروپ تھا مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا، امریکہ کا، تو ہمیں ایک غیر مسلم اسکول نے بلایا، اور اس وقت 11 ستمبر تازہ ہی تھی لوگوں کے ذہنوں میں، 4-5 سال ہی ہوئے تھے ابھی۔ تو سوال پوچھا گیا وہاں پہ، یہ غیر مسلم پبلک کی طرف سے۔ ایک تو مجھے بڑا تعجب ہے، اب یہ سوالات ہمارے مسلم پبلک کی طرف سے آ رہے ہیں، اس دور میں یہ سوالات غیر مسلموں کے تھے۔ سوال آیا تو ہماری ایم ایس اے جو تھی، انہوں نے سب نے اس کے آئیں بائیں شائیں کر کے کچھ جواب دیے۔ میں اس وقت ان کے ساتھ ایک مسکین کی حالت میں ہی تھا، وہاں پہ مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ حافظ ہے، امام ہے، مولوی ہے، جو ہماری مینٹیلٹی ہوتی ہے، تو یہ کوئی خطرناک جواب نہ دے دے۔ اچھا، جو میں نے جواب دیا نا، میں آج آپ کو بھی وہی جواب دینے لگا ہوں، بالکل وہی جواب جو میں نے غیر مسلموں کو دیا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کے سوا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جواب دینے پر میرے مسلم ساتھی ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور اتنا ناراض ہوئے کہ اگلی بار انہوں نے کوشش یہ کی کہ مجھے نہ لے جایا جائے، مگر اللہ کی کرنی، غیر مسلموں نے میری ایمانداری پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی قدردانی کی کہ 2006 یا 5، آج ہے 2019 سمجھے شروع ہو گیا، 13-14 سال ہو گئے، وہ انہوں نے ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جو بھی لوگ گئے تھے مقامی مسلمان تھے، یہاں کے پلے بڑے، زیادہ تر ان میں وہی تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اس بندے کو سننا ہے، آپ کا یہ جو خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس گناہگار کو الحمدللہ۔ اور اس دن سے اب تک انہوں نے مجھے بلانے کی بجائے وہ خود یہاں آتے ہیں، یہاں پہ مسجد میں، اور آ کے سوالات پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی خاص دین ہے، اللہ کی مجھ پر کرم نوازی ہے کہ میں نے حق بات کہی، اور اس حق بات کو سننے کے بعد وہاں پروفیسر سمجھ گیا۔ وہ بہت بڑا گروپ تھا، 11ویں-12ویں جماعت کے بچے تھے، تو یونیورسٹیوں میں جا رہے تھے وہ، تو ان کے پروفیسر کو پتہ لگ گیا کہ وہ اسلام کو اس نے اسٹڈی کیا ہوا تھا، اور اس نے اور بھی بڑے مشکل وہاں سوالات پوچھے، میں نے سیدھے جواب دیے۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلی بات کہ دین اسلام میں جو مرتد کی سزا ہے نا، آپ نے کہا موت کیوں؟ پہلا سوال میں یہ کیوں کو رکھتا ہوں ذرا آخر پہ۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرتد کی سزا، آپ نے جو سوال کیا نا، اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جب وہ چھوڑتا ہے اس کو مارنے کو مطلب ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ آپ کو کس نے کہا کہ مرتد کو میں نے آپ نے مارنا ہے؟ یہ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام میں زنا کی یہ سزا سنگسار ہے جی، یا اسلام میں نعوذ باللہ ریپ، اس کی یہ سزا، اب تو سیکولر گورنمنٹس کہہ رہی ہیں جی ریپ کی سزا موت رکھو، یہ ورنہ قابو میں نہیں آنے والا، جانور بن گئی یہ دنیا۔ اتنا ریپ تو کافروں کے زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ تب ایکسیس ٹو ویمن واز ہارڈر دین ٹوڈے۔ اس وقت ایکسیس جو ہے نا عورت کی، یعنی کہ عورت جس کو چاہیے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، اس وقت مشکل ملتی تھی، پبلک میں نہیں نا گھومتی پھرتی تھی جس طرح اب ہو گیا، ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ تو تب ریپ کا ہونا زیادہ امکان تھا کیونکہ عورت کم تھی، لیکن الٹا کام ہو رہا ہے اب، سوچیں آپ ذرا۔ یعنی اب تو گرل فرینڈ بنانے پہ بھی کوئی آپ کو نہیں روکتا، بڑی چیزیں آپ لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا۔ تو میرے بھائی، یہ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام میں سزا، تو یہ میں نے آپ نے نہیں دینی سزا، نہ کسی مسجد کے مولوی نے دینی ہے، نہ کسی شیخ نے دینی، کسی امام نے نہیں دینی، کسی گھر کے بوڑھے بابے نے نہیں دینی، کسی بزرگ نے نہیں دینی۔ کون دے گا یہ سزا؟ یہ سزا اللہ دے گا، یا وہ جس کو اللہ نے حکومت دی، اللہ کا حاکم، اللہ کا مقرر کیا ہوا حاکم، یعنی اسلامی شرعی حکومت۔ یقین مانے یہ شرعی سزائیں جو ہیں یہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہیں، یہ ایک آدھے کو ہی ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ سزائیں میں نے آپ نے نہیں دینی، شرعی سزائیں، اور یہ شریعت کا 10% بھی نہیں ہے، شریعت تو پورا دین ہے۔
ہم ان سزاؤں سے ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسلمان شریعت کو اس سے بھاگتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگلا نقطہ جو ہے نا کہ وہ جو مبارکبادیں دیتے ہیں، بھائی وہ جب مبارکبادیں دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے حق کو چنا، جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہم لانتے ہی کریں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے مبارک ہو سارا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ مبارک تو نہیں دینی نا، کہ مبارک دینا چاہتے ہیں آپ نے دینی تو آپ دے لے، میں تو نہیں دوں گا۔ میں تو اس کو یہی کہوں گا، ہاں تانے میں مبارک دے سکتا ہوں کہ مبارک کو، اب آپ نے دوزخ کو چن لیا، پہلے آپ نے جنت کا راستہ چنا تھا، اب آپ نے دوزخ کا راستہ چن لیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ مبارک جو ہم دیتے ہیں وہ اس کو حق پہ آنے کی دیتے ہیں، اگر وہ نکلتا ہے باہر تو ہم اس کو دعوت دیں گے، مبارک نہیں دیں گے، نہ لعنت کریں گے، دعوت دیں گے، اس کو واپس لائیں گے، ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ بڑے بڑے مرتد تھے جو واپس آئے اور بعد میں اور اچھے مسلمان ہوئے، بڑے بڑے اسلام کے عالم بنے، بڑے دین کی انہوں نے خدمت کی، تو ہم دعوت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مبارک تو ہم نے دینی تھی، واپس آئے۔ اب آخری بات کہ مرتد کی یہ سزا رکھی کیوں گئی؟ بھئی یہ سزا میں نے نہیں رکھی، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے کہ پچ پہ آئے بیٹنگ کی، السلام علیکم میں پھر جا رہا ہوں، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں پھر جا رہا ہوں۔ بھئی پچ پہ بیٹنگ کرنے کے لیے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں نا کہ یہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے، آیا گیا آنا جانا اندر باہر ان آؤٹ لگایا ہوا، تو وہ تو مذاق ہو گیا۔ یہ مذاق اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ تو میں ایک ملک کے کانسٹیٹیوشن سے کوئی بغاوت کرے، سوچیں آپ ایک کنٹری سے کوئی بغاوت کرے اس کو موت کی سزا مل جاتی ہے، تو یہ تو اللہ سے بغاوت ہے، وہ اللہ کا باغی ہے مرتد۔ مگر یاد رکھیں مرتد ہوتا کون ہے، یہ زیادہ اہم بات ہے۔ میں نے کیوں کا آپ کو جواب دے دیا، آخری پارٹ یاد رکھیں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا مرتد کون ہے، مرتد اپاسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اپنی اپاسٹیسی ظاہر کر دے، ورنہ اندر چاہے وہ ساری عمر بھی مرتد رہا نا، اسٹیٹ نے اس کو نہیں پکڑنا، اسٹیٹ اس کو کبھی موت کی سزا نہیں دے گی۔ اسٹیٹ اس کو اسلامک جو مسلمانوں کی ریاست ہے، جو اسلامی ریاست ہے، مسلمانوں کی اسلامی ریاست، صرف اسلام کے نام پہ بنی ریاست نہیں، جہاں اسلام قانون ہے، وہ اس کو مرتد کو تب جیل ڈالے گی یا موت کی سزا دے گی جب وہ علل اعلان کرے اور اس کا پرچار کرے۔ یہ دو چیزیں مل گئی نا پھر ہر قاضی نہیں چھوڑے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے بہت سارے مرتدین کو پہلے بھی ایسا ہوا، ہمارے سلف میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، ان کو موقع ملتے ہیں، ان پہ دعوت کی جاتی ہے، ان پہ کام کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کی ذہنی توازن تو نہیں خراب، ٹھیک ہے نا۔ یہ افغانستان میں ایک مرتد کا کیس بڑا مشہور ہوا تھا، اسی وجہ سے میرے سے سوال ہوا تھا ان دنوں، مجھے یاد آ گیا، وہ بیچارہ کوئی ذہنی مریض تھا، وہ پتہ نہیں اس نے مرتد ہوا بھی تھا کہ نہیں، پوری دنیا لاٹھیاں لے کے اس کے پیچھے جاگ رہی۔ بھئی یہ تو جہالت ہے، جہالت کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ ویجیلینٹی جسٹس نہیں کر سکتے، وی آر ناٹ ویجیلینٹیز، بس یہ میرا پوائنٹ یاد رکھیں، اور آپ سمجھ لیں کہ مرتد کون ہے اور کن حالات میں اس پہ اسلامی سزا لاگو ہوگی، اور وہ کون کرے گا، میں آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ جس کو یہ اختیار دے گا وہ یہ کام کریں گے، ارباب اختیار، ارباب طاقت۔ اور یہ اس لیے اسلام جو ہے وداؤٹ پاور، وداؤٹ اتھارٹی اسلام کی ناٹ فنکشن، ورنہ آج دیکھیں اپوسٹیٹس کتنی دنیا پھیر رہی ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں، پریچنگ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اپوسٹیٹس، مرتد، گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، جا کے دیکھیں آپ، میں ان کو جانتا ہوں، تقریریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، کتابیں لکھتے ہیں، غیر مسلموں کو خود کہتے ہیں کہ مارو ان کو، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے یار یہ تو شیطان کا ایجنٹ بن گیا، تو اسٹیٹ کیوں نہ اس کو سزا دے جی، اسٹیٹ تو اس کو پکڑے گی، ایسا باغی تو تباہ کر دے گا سارا کچھ۔ تو اللہ کے نبی نے سزائیں دلوائیں، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو پکڑا اور چھوڑا بھی، بعض کو معاف بھی کیا، کئیوں نے معافی مانگی، توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی ان کو معاف کر دیا الحمدللہ۔ عبداللہ ابن ابی سرحہ کی مثال مشہور ہے، اس کو معاف کیا۔ تو بہرحال ایک مرتد کاتب وحی کا واقعہ آپ صحیح بخاری میں پڑھیں، شروع میں ہی آپ کو مل جائے گا، کیسے اس کو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، دنیا میں بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ارتداد کے فتنے سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے بچائے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو مجھے اور آپ کو اللہ ہادی بنائے کہ ہم ان کو پکڑ کے واپس انشاءاللہ لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، فوراً نہ آؤٹ کاسٹ کریں، ان پہ محنت کریں، کوشش کریں، کوئی پتہ نہیں اللہ کب دل و دماغ کھول دے۔ ایسا کوئی بندہ ہو تو اس کو میرے سے ملوائیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ان کی رہنمائی کروں۔ واللہ اعلم۔